अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आज की तरावी के अंदर 7वें पारे का पैगाम आप लोगों के सामने है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा समिअू मा उन्ज़िला इलर रसूल तरा अयुनहुम तफ़ीज़ु मिनद दम'i मिम्मा अरफ़ू मिनल हक़। 7वें पारे के बारे में यह है। 7वें पारे के अंदर टोटल 19 रुकू है। 7वें पारे में टोटल 148 आयतें हैं, जिसके अंदर सूरह माइदा सूरह नंबर 5 की 38 आयतें हैं 83 से 120 तक। उसके बाद सूरह नाम सूरह नंबर 6 की 110 आयतें हैं। तो दोनों को मिलाएंगे तो 148 आयतें हो गई। इसके अंदर जो सूरह नाम है सूरह नंबर 6, ये मक्की सूरह है। इसके अंदर टोटल 165 आयतें हैं और टोटल 20 रुकू है। जो आयत पढ़ी गई, आयत नंबर 83 पर गौर कीजिए। 7वां पारा जो शुरू हो रहा है, वइज़ा समिअू मा उन्ज़िला इलर रसूल, और जब वो उस कलाम को सुनते हैं जो रसूल पर उतारा गया। इसका ताल्लुक 6ठे पारे के आखिर से है। तो ये उन लोगों का तज़किरा है जो ईसाई लोग थे, और ख़ास तौर पे कहा जाता है हबशा के बादशाह नजाशी के दरबार में जो उलमा थे और वो ईसाई लोग थे, तो उन लोगों ने जब कुरान करीम को सुना तो वो लोग रोने लगे। उन्हीं का तज़किरा, तरा अयुनहुम तफ़ीज़ु मिनद दम'i मिम्मा अरफ़ू मिनल हक़। तो आप देखते हैं कि उनकी आंखें आंसुओं से बह पड़ी, इसलिए कि उन लोगों ने हक बात को पहचान लिया था। अब आगे ये बयान किया जा रहा है, ईमान वालो, जो अल्लाह ने हलाल किया तुम उसको हराम मत करो। ला तुहर्रिमु तय्यिबाति मा अहल्लल्लाहु लकुम वला तातदू, और हद से आगे मत बढ़ो। फिर उसके बाद कहा जा रहा है हलाल खाओ और अल्लाह से डरते रहो। और उसके बाद कसम के बारे में, जिसने कसम खा ली है तो उसका कफ़ारा क्या है। 10 मिस्कीन को खाना खिलाए, नंबर 1, या फिर 10 मिस्कीन को कपड़े पहनाए, नंबर 2, या नंबर 3 एक गुलाम आज़ाद करे। और ये नहीं कर सकता तो उसको चाहिए फसियाम सलासत अय्याम, 3 दिन तक रोज़ा रखे। अब उसके बाद शराब के बारे में आखिरी हुक्म का जिक्र है। आयत नंबर 90 और 91 पर गौर कीजिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। इन्नमा युरीदु शैतानु अन युक़िअ बैनकुमुल अदावत वल बग़ज़ाअ फ़िल खम्रि वल मैसिर व यसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाहि व अनिस सलाह फ़हल अंतुम मुंतहून। ऐ ईमान वालो, बेशक शराब, जुआ और आस्ताने और फाल के तीर सब नापाक शैतानी काम है, लिहाजा तुम उनसे बचो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। शैतान तो सिर्फ ये चाहता है कि शराब और जुए के ज़रिए से तुम्हारे दरमियान दुश्मनी और बुग़्ज़ डाल दे और तुम्हें अल्लाह के ज़िक्र और नमाज से रोक दे। तो क्या तुम इन बुरे कामों से बाज रहोगे? अब उसके बाद यह बयान किया जा रहा है, लियअलमल्लाहु मन यख़ाफ़ुहु बिल-ग़ैब, आयत नंबर 94, कि अल्लाह ताला देखना चाहता है, जानना चाहता है कि बगैर देखे हुए कौन अल्लाह से डरता है। उसके बाद बयान किया जा रहा है कि रसूल का काम है लोगों को पैगाम पहुँचा देना, मा अला रसूल इल्लल बलाग। अब उसके बाद बयान किया जा रहा है जो चीज़ खुली हुई रहे तो उसके बारे में सवाल नहीं पूछना है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तस्अलू अन अश्या इन तुब्दा लकुम तसूकुम, अगर जाहिर कर दी जाए तो तुम पर नागवार गुजरे। अब उसके बाद चंद चीज़ों का जिक्र है काफिरों ने अपने ऊपर हराम कर लिया था जबकि अल्लाह ने हलाल किया था। अल्लाह ने किसी को न बहीरा बनाया, न साइबा, न वसीला, न हाम। मा जअलल्लाहु मिन बहीरतिन वला साइबतिन वला वसीलतिन वला हाम, ये जानवरों के नाम है। लोगों ने खुद ही अपने ऊपर हराम कर लिया था जबकि अल्लाह ने नहीं कहा था कि इन जानवरों को अपने ऊपर हराम कर लो। जब उनसे कहा जाता है कि अल्लाह उसके रसूल की बात मानो तो लोग क्या कहते हैं, वइज़ा क़ील लहुम तआलू इला मा अंज़लल्लाहु व इलर रसूल क़ालू हस्बुना मा वजदना अलैहि आबाना, कि हमने अपने आबा व अजदाद को जो पाया हम उसी के हिसाब से चलेंगे। तो अल्लाह ने कहा अवला कान आबाहुम ला यअलमून शैअन वला यहतदून, क्या तुम्हारे बाप दादा नहीं समझते थे तुम भी नहीं समझोगे। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में बयान किया जा रहा है कि अल्लाह ताला ने उनको निशानियाँ दी, कई मुअज्जिज़े उनको मिले, बचपन में उन्होंने बात की। फिर इसी तरीके से परिंदे की शक्ल मिट्टी को देते और वो परिंदा बना लेते थे। कोरही को मादरजाद, अंधे को वो सही कर देते थे, मुर्दे को जिंदा कर देते थे। तो यहाँ क्या जिक्र है, बेइज़्नी, अल्लाह कहते मेरे हुक्म से करते थे। और इसी का तज़किरा सूरह आल इमरान में भी गुजर चुका, बेइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से करते थे। तो कमाल अल्लाह में है, न कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम में। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम में कमाल नहीं है, कमाल अल्लाह में है। अब आगे ये जिक्र हो रहा है कि हवारियों ने कहा, जो ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मानने वाले थे, कि आप अल्लाह से दुआ कीजिए, हल यस्ततीउ रब्बुका युनज़्ज़िल अलैना माइदतम मिनस समा, कि अल्लाह आसमान से दस्तरखान उतार सकता है। आयत नंबर 112 में माइदा, इसी वजह से इस सूरह का नाम है सूरह माइदा। माइदा का माना दस्तरखान। तो अल्लाह ने कहा बिल्कुल काहे नहीं उतारेंगे, लेकिन याद रखो अगर बात नहीं मानोगे तो मसला गड़बड़ हो जाएगा। अल्लाह ऐसी सज़ा देगा, दुनिया में किसी को सज़ा नहीं दिया है। वो लोग चाहते थे कि अगर कोई दस्तरखान उतर जाए तो हमारे लिए खुशी का दिन हो। तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिन्क वर्ज़ुक़ना व अंत खैरुर राज़िक़ीन। तो अल्लाह ने क्या कहा कि बेशक मैं अजाब दूंगा, दुनिया में किसी को अजाब नहीं दिया अगर लोगों ने इनकार किया तो। फ़मन यकफ़ुर बअद मिनकुम फ़इन्नी उअज़्ज़िबु अज़ाबल्लाहि व उअज़्ज़िबु अहदम मिनल आलमीन,
اب آگے ذکر ہو رہا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہیں گے کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ معبود بنا لو؟ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق ان کنت قلتہ فقد علمت تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب۔ اللہ تیری ذات پاک ہے، میں وہ چیز کیسے کہوں جو حق ہی نہیں ہے؟ تو جانتا ہے، اور تو جانتا ہے جو میرے جی میں ہے، لیکن میں نہیں جانتا تیری مراد کیا ہے، تو غیبوں کا جاننے والا ہے۔ آگے ہے ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، اگر تو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر معاف کر دے تو بڑا غالب خوب حکمت والا ہے۔ اخیر میں آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب اس کے بعد سورہ انعام مکی سورہ ہے، اس کے اندر 165 آیتیں اور 20 رکوع ہے۔ مکی سورہ کا انداز ہم اور آپ جانتے ہیں، اس میں توحید کا ذکر ہے، شرک سے بیزاری ہے، قوموں کے واقعات بیان کیے گئے، مثالیں دے دے کر لوگوں کو توحید کی طرف بلایا گیا ہے، اور ذرا انداز اس کا سخت بھی ہے، جنت اور جہنم کا تذکرہ ہے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض۔ پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ تم لوگوں کو مٹی سے پیدا کیا، پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، آسمان و زمین کے اندر اللہ ہی ہے۔ یعلم سرکم وجہرکم ویعلم ما تکسبون، وہ تمہارے بھید اور وہ تمہاری پوشیدہ و ظاہر سب باتوں کو وہ جانتا ہے۔ پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے بہت سارے گاؤں کو ہم نے برباد کر دیا ہے، بستیوں کو برباد کر دیا ہے۔ پھر اسی طرح آگے بیان کیا جا رہا ہے لوگ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر فرشتے کیوں نہیں اترتے؟ ارے فرشتے اتریں گے تو معاملہ ہی ختم کر دیا جائے گا۔ پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ رسولوں کا مذاق اڑایا گیا ہے، تو انجام کیا ہوا؟ برا انجام ہوا۔ کہا جا رہا لوگوں سے زمین کے اندر گھومو دیکھو کیا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ آگے بیان کیا جا رہا کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ تعالیٰ نے رحمت کو اپنے اوپر لکھ لیا ہے۔ پھر آگے بیان کیا جا رہا وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، اللہ کھلاتا ہے اللہ کھاتا نہیں ہے۔ پھر آگے وَإِن اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، آیت نمبر 17 ہے سورہ انعام کے اندر، کہ اگر اللہ آپ کو تکلیف میں ڈالنا چاہے تو کون ہے جو اس تکلیف کو دور کر دے، اور اگر اللہ آپ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے، تو تکلیف کو دور کرنے والا اللہ ہی ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ میرے اوپر قرآن اتارا گیا ہے لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، جہاں تک میں پہنچوں لوگوں کو ڈراتا رہوں۔ اس کے بعد بیان کیا جا رہا ہے إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، ظالم لوگ کبھی کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ اس کے بعد آگے بیان کیا جا رہا ہے وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، کہ لوگ ہدایت سے لوگوں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی دور رہتے ہیں۔ آگے قیامت کا ذکر ہے کہ جب وہ لوگ اپنے رب کے پاس حاضر ہوں گے، کھڑے ہوں گے، کہا جائے گا یہ حق نہیں ہے، تو کیوں نہیں، ہمارے رب حق تو ہے، لیکن وہاں افسوس کرنے سے کیا ہوگا؟ یا حسرۃ علی ما فرطنا فیہا، ہائے افسوس جو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا ہے، کیسی کوتاہی ہم نے کی ہے، کچھ عمل نہیں کیا، دنیاوی زندگی یہ سب دھوکے کا سامان ہے۔ اس کے بعد آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا ہے، تو آپ صبر کریں، اور جو لوگ تکلیف دے رہے ہیں آپ صبر کرتے رہیں، ان کو پتہ چل جائے گا۔ اس کے بعد یہ ذکر ہے کہ زمین کے اندر جتنے بھی جاندار ہیں اور جتنے بھی پرندے ہیں، ہر ایک کی دیکھ بھال اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ آیت نمبر 42 پر غور کیجئے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ، آپ سے پہلے ہم نے بہت ساری امتوں کی طرف رسولوں کو بھیجا تھا، ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے انہیں سختی اور تکلیف کے ساتھ پکڑ لیا تاکہ وہ عاجزی اختیار کرے، گڑ گڑائے۔ اس سے یہ پتہ چلا جب بھی دنیا کے اندر کوئی پریشانی آئے تو اللہ کے سامنے گڑ گڑائیے، لیکن لوگ کیا کرتے؟ گڑ گڑاتے ہی نہیں ہیں۔ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو انہوں نے کیوں نہیں عاجزی اختیار کی؟ وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، مگر ان کے دل تو اور سخت ہو گئے، اور جو کام وہ کر رہے تھے شیطان نے انہیں اچھا کر کے دکھایا۔ اب آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ جب ان لوگوں نے بھلا دیا جو یاد کرایا گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ہر چیز کے دروازے کھول دیے، پھر اچانک پکڑ لیا۔ پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے کان اور آنکھ کو اللہ لے لے اور دلوں پر مہر لگا دے۔ کون ہے؟ من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ، جو اس کو لے کر آئے، کوئی لانے والا نہیں ہے۔ پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں اور میں غیب نہیں جانتا، ولا اقول لکم انی ملک، اور میں یہ بھی نہیں کہتا میں فرشتہ ہوں، ان اتبع الا ما یوحی الی، میری طرف جو وحی کی جاتی ہے میں وہی بیان کرتا ہوں۔ اب آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ آپ کے پاس ہیں ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، تو ان کو اپنے سے دور مت کیجیے جو صبح شام اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں۔ پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے غیب کی چابیاں اللہ ہی کے پاس ہے، وعنده مفاتیح الغیب لا یعلمها الا هو وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، غیب کی ساری کنجیاں اللہ ہی کے پاس ہے اور کوئی نہیں ہے جو اس کے علاوہ جان سکے، اور وہ خشکی اور سمندر کی سب چیزوں کو جانتا ہے،
کوئی پتا کیا گرتا اللہ کے علم ہے، زمین کے اندھیروں میں ایسا کوئی دانہ نہیں جو اس کے علم میں نہ ہو، اور نہ کوئی تر چیز اور نہ کوئی خشک، مگر سب کچھ ایک واضح کتاب میں ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور اللہ اپنے بندوں پر غالب ہے۔ پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ قادر ہے کہ تمہارے اوپر عذاب لے آئے، تمہارے اوپر سے، تمہارے نیچے سے، اور آپس ہی میں تم لوگوں کو لڑا دے۔ اب آگے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کس طریقے سے اللہ کو پہچانا۔ انہوں نے ستارے کو دیکھا تو کہا ہذا ربی، یہ میرا رب ہے، لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا میں ڈوبنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ پھر اسی طرح انہوں نے چاند کو دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا نہ، میں ضرور گمراہ ہو جاؤں گا اگر میں ان لوگوں کو مان لوں گا۔ پھر اس کے بعد سورج کو دیکھا تو کہا ہذا ربی ہذا اکبر، یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے، لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا قال یا قوم انی بریء مما تشرکون انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، تو کہا اے میری قوم، بے شک میں اس سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، میں یکسو ہو کر اپنا چہرہ اس ذات کی طرف متوجہ کر لیا جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے آیت نمبر 82 کے اندر الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ ظلم نہیں کیا، یعنی شرک نہیں کیا، تو ان لوگوں کے لیے امن ہے اور شانتی ہے، اور وہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ اس کے بعد نبیوں کے واقعات بیان کیے گئے، 18 نبیوں کا ذکر ہوا، اور اس کے بعد کہا گیا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اگر وہ لوگ بھی شرک کریں گے تو ان کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا کہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی جیسا قدر کرنی چاہیے تھی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو رہی ان اللہ فالق الحب والنوا، وہی اللہ اناج کے دانے اور پھلوں کی گٹھلی کو پھاڑنے والا، وہی زندے کو مردے سے اور مردے کو زندے سے نکالتا ہے، پھر اسی طرح رات کے اندھیرے سے صبح کی روشنی پھاڑتا ہے، پھر اسی طرح دن اور رات کو وہ لاتا ہے۔ پھر اخیر میں ہم چلے آئے، یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ غور تو کرو، آسمان سے بارش نازل کرتا ہے، کس طریقے سے سبزے اگاتا ہے، کون ہے یہ سب کرنے والا، کون ہے نکالنے والا پھلوں کو، کوئی ہے، ذرا غور تو کرو۔ انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعی۔ اس کے بعد بیان کیا جا رہا ہے کفار مکہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو اپنا شریک بنا لیا ہے، کیسے ہو سکتا ہے، نعوذ باللہ، یعنی اپنے رشتے قائم کر لیے، اور اللہ کے لیے بیٹیاں جبکہ ان کے لیے بیٹے، اللہ کی ذات پاک ہے، یہ لوگ بیان کر رہے ہیں۔ آسمان و زمین کو نئے سرے سے پیدا کرنے والا بدیع السماوات والارض۔ پھر آگے بیان کیا جا رہا لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، نگاہیں اللہ کو نہیں دیکھ سکتی لیکن اللہ کی نگاہیں سب کو دیکھ رہی ہو، بڑا باریک بین، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ اور اس کے بعد اخیر میں یہ بیان کیا جا رہا لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم۔ آیت نمبر 108 میں جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہو تم ان کو گالی مت دو، ورنہ وہ لوگ بغیر علم کے اللہ کو گالی دیں گے۔ تو ناظرین اکرام، یہ 7ویں پارے کا خلاصہ تھا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ اپنی زکوٰۃ، صدقات اور عطیات دیے گئے اکاؤنٹ نمبر یا QR کوڈ سکین کے ذریعے یا پھر گوگل پے کے ذریعے بھی بھیج سکتے ہیں۔ مزید جانکاری کے لیے دیے گئے نمبر پر رابطہ قائم کریں۔ سپورٹ البر۔